اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ میلاد کے عنوان سے یا مولود کہہ لیجئے، مولود شریف یا میلاد شریف کے عنوان سے قرآن مجید کی اگر اس آیت کو پیش نظر رکھیں، یہ ایک ٹکڑا ہے آیت کا، تو اس سے بڑی ہمیں رہنمائی حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تحقیق اللہ نے احسان فرمایا مومنوں پر، اس لیے کہ ان میں اپنے پسندیدہ ترین اور عظیم ترین رسول کو مبعوث فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کی بعثت کو احسان جتلا کر اور احسان کا اظہار کر کے پھر بیان فرمایا۔ یہ بات بڑی معنی خیز اور قابل توجہ۔ اللہ جب ایسی بات فرمائے، اللہ کی طرف سے جو بات بھی فرمائی جائے، اس کی عظمت و معنویت کے کیا کہنے، اور وہ چیز، وہ واقعہ اور وہ موقع کتنا اہم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان خاص فرمایا اور اسے احسان فرما کے جتلایا کہ یہ تمہارے لیے بڑی نعمت کی بات ہے اور میرا بڑا تم پر احسان ہے۔ اس کو جتلا دیا۔ ہم جس چیز کو اہم سمجھتے ہیں اس کو جتلاتے ہیں اور اس کی یاد دہانی کراتے ہیں۔ انسان کی بھی عادت یہی ہے، جو چیز اہم ہوتی ہے اسے جتلایا جاتا ہے، اور پھر ہمارا اہم یا ہمارا جتلانا وہ زیادہ زیادہ بندگی کے اوصاف سے متصف ہے نا، اس سے زیادہ تو نہیں۔ لیکن اللہ جو الہ العالمین ہے اور جو احکم الحاکم ہے، اس کا احسان اور پھر اس کو جتلانا، یہ پھر اس کی شان سے سمجھا جائے گا۔ تو اب پورے قرآن پر نظر رکھنے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں، اپنی تمام نعمتوں میں اور اپنے تمام انعامات میں جس چیز کو اس انداز سے بیان کیا ہے اور جس کو جتلانے کے طور پر ہمارے لیے اس نے بیان فرمایا اور فرمایا کہ یہ میں نے تم پہ بڑا احسان کیا ہے، جتلا کر جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اور بیان فرمایا وہ صرف ایک ہی بات۔ اس نے اپنے احسانات کا ذکر تو جا بجا فرمایا، لیکن اس کو جتلا کر جو بیان کیا ہے یہ صرف ایک ہی مقام پر، اور وہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، حضور کی آمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ تو اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جائے گا کہ آپ کی تشریف آوری سے بڑھ کر دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہے، آپ کی آمد سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، آپ کی ولادت بسعادت سے بڑا کوئی عنوان نہیں ہو سکتا۔ اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے۔ اسی چیز کو میلاد کہتے ہیں۔ میلاد جو ذکر ہوتا ہے اور جس کو منایا جاتا ہے، جس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، جس کا ہم اہتمام کرتے ہیں،
اس کا بنیادی اور بیسک عنوان بس یہی تو ہے کہ حضور کی تشریف آوری، دنیا میں جلوہ گری، آپ کی تشریف آوری، آپ کی آمد، آپ کی بعثت، اس چیز کو ہم ہائی لائٹ کریں، اس کی اہمیت کو اجاگر کریں۔ تو دیکھیے نا، یہ تھیم مل رہی ہے نا قرآن کی تھیم سے، ایک ہی ہو گئی نا بات۔ قرآن پاک نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا، قرآن پاک نے بھی اس کو اجاگر کیا، اور اس پہ احسان جتلانے کی بات قرآن نے بیان فرمائی، اور اسی کو ہم آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ اس کا نام میلاد ہے۔ اگر میلاد کو ہم مختلف آسپیکٹس سے سمجھنا چاہیں تو میں اس سلسلے میں